لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، جس عنوان کے تحت عشر اول ماہ محرم کی مجالس عزا کا سلسلہ جاری رہا، وہ انسان اور ایمان ہے، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں قرآن مجید کی مختلف آیتوں اور محمد و آل محمد سے نقل شدہ روایتوں کے سہارے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ غرض یہ تھا کہ ہم اپنی حیثیت کو اور اپنے اسٹیٹس کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس مقام پر اور کس منزل پر دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سفر کے لیے، اس جرنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ اس پوٹینشیل کو رکھا اور اس کمال کی خواہش کو رکھا، آگے بڑھنے کی تمنا کو رکھا، اور ہمارے وجود کے باہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری سہولیات فراہم کی جس کے سائے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام پر اللہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہی انسان در حقیقت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو ایمان سے ہمکنار کرے گا۔ انسان کے وجود کے اندر جو سب سے بڑی طاقت اور تنہا طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ جس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان دن بدن بڑھتا جائے گا، جو اپنے ایمان کو بچانے اور پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہوگا، وہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جزا اور انعام کا تعلق انسان کے ایمان سے مرتبط ہے۔ ایمان کا مطلب ایمان اور عمل صالح، اس لیے کہ عمل ایمان سے جدا نہیں ہے، نہ ایمان عمل سے جدا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ مجلس آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، انشاءاللہ مجالس عزا ہوتی رہیں گی۔ اس عنوان کے تحت ہماری آخری مجلس ہے، اور اس مجلس کے لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ارادے کو بیان فرما رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اور چاہ رہا ہوں کہ انقلاب کربلا جو انسانیت کا ایک بہت بڑا انقلاب ہے، جس نے لوگوں کو سوچنے پر، جس نے لوگوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کیا، جن کی زبانوں پر تالے تھے، جو زبان نہیں کھولتے تھے ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف،
انقلاب کربلا نے ان کو بولنا سکھایا۔ جو ظلم کے خلاف قیام نہیں کرتے تھے، انقلاب کربلا نے انہیں قیام کرنے کا سبق پڑھایا۔ جو لوگ غفلت میں تھے، جو لوگ ہیڈ لیس ہو چکے تھے، انقلاب کربلا نے انہیں جھنجھوڑا، انہیں جگایا، انہیں بیدار کیا۔ اگر کبھی کسی معاشرے میں، کسی کمیونٹی میں، کسی سوسائٹی میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں ظلم پھیل رہا ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، تو ظلم کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرو۔ اگر کرپشن پھیل رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس راہ میں، عدالت کی راہ میں، انصاف کی راہ میں، حق کی راہ میں تمہاری جان بھی جاتی ہے تو حق سے زیادہ تمہاری جان قیمتی نہیں ہے۔ حق کی قیمت سب سے زیادہ ہے، دین کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ دین تمہاری زندگی میں کہاں پر ہے؟ دین پرائمری ہے یا دین سیکنڈری ہے؟ دین تمہاری زندگی میں پہلا صفحہ ہے دین، یا دوسرا یا آخری صفحہ ہے، یا ہے ہی نہیں؟ تو یہ انقلاب کربلا نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور بدلنے کا موقع انسانوں کو فراہم کیا۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کی ایک نگاہ، ایک جھلک، ایک آمد، ایک نور، ایک لیٹر، ایک ملاقات نے لوگوں کو بدل دیا۔ اور اگر انسان بدلنا چاہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہے، زہیر بن خالد نے صرف امام کو ایک مرتبہ دیکھا تھا اپنی زندگی میں قریب سے، اور امام کے چہرے کو دیکھا اور بدل گئے۔ وہاب کلبی نے امام سے ایک ملاقات کی تھی، اس ایک ملاقات سے انہوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ ایک خط لکھا تھا امام نے حبیب کے نام، اس خط نے حبیب کی زندگی کو بدل دیا۔ ایک مہلت لی امام نے، شب عاشور کی جنگ کل ہوگی، آج نہیں ہوگی، تو ایک رات کی مہلت نے حر کی زندگی کو بدل دیا۔ اگر انسان بدلنا چاہے، ایک جھلک، ایک پیغام، ایک آیت ہی کافی ہے۔ جیسے پچھلی مجلس میں نے اشارہ کیا، کئی صحابی ایسے آئے ہیں پیغمبر اسلام کی بزم میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہمیں قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ یہ ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ ایک اگر بدلنا چاہیں تو پیغمبر اسلام نے کسی صحابی سے کہا جو دور دراز علاقے سے آیا تھا، ایک بدو عرب جس کے پاس علم نہیں تھا، جس کے پاس ادب نہیں تھا، جس کے پاس تہذیب نہیں تھی، تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ قرآن مجھے بتائیے آپ کی کتاب کیا ہے، کیا کہتی ہے آپ کی کتاب؟ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا اسے قرآن سکھا دو۔ اس صحابی نے اتفاق سے سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں پڑھائی۔ شاید اس وقت سورہ زلزال ابھی نازل ہوا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے سنا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ جو ہی اس نے ترجمہ سنا وہاں سے اٹھ کے جانے لگا، خدا حافظ، میں تمہارے قرآن کو بھی سمجھ گیا ہوں، تمہارے دین کو بھی سمجھ گیا ہوں۔ صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ آیا اور بھگ گیا، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، نہ ٹائم ٹیبل فکس کیا کل آنا ہے یا نہیں آنا ہے، جی نہ پیسہ فکس کیا گیا، نہ ٹیوشن فی فکس کی گئی، کچھ بھی نہیں، آیا اور گیا، ایک آیت سن کر چلا گیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جاء عربیا وذهب فقیہا، وہ آیا تھا ایک بدو عرب بن کر، جب گیا تو پورا دین سمجھ کر گیا ہے، پورا دین سمجھ کر گیا ہے۔ یعنی ایک آیت انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، ایک انسیڈنٹ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، ایک ایکسیڈنٹ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ انسان اگر بدلنا چاہے، کئی طریقے ہیں انسان کے بدلنے کے، انسان بدل سکتا، اپنی تبدیلی کو لا سکتا ہے۔ انقلاب کربلا یعنی اپنی زندگی میں، اپنے سماج کی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں تبدیلی لانا ہے، چینجز لانا ہے۔ سوال یہ ہے جو میں کچھ لمحے آپ کی خدمت میں رہوں گا، وہ سوال یہ کہ آخر انقلاب کربلا جو ایک چھوٹا سا قافلہ ایک صحرا میں پہنچا تھا، ڈیزرٹ میں پہنچا تھا، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے سیکریفائسز دیے اصول کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، آخر آج تک وہ انقلاب کربلا کیسے باقی رہ گیا؟ بقائے انقلاب کربلا کے پیچھے وہ کون سا راز ہے؟ کس نے اس کو باقی رکھا؟ کس نے اس انقلاب کو پھیلایا؟ کس نے اس انقلاب کو ہمارے ہاتھوں تک پہنچایا امانت کے طور پر؟ اور ہماری ذمہ داری کہ ہم نیکسٹ جنریشن کو اس تک یہ انقلاب پہنچائیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کی بقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن باقی رکھنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلی چیز 4-5 جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، انشاءاللہ ربط مصائب دوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی قیام، کسی بھی انقلاب، کسی بھی ایکشن، کسی بھی مومنٹ کے لیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ جو بھی اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا، جو بھی اس انقلاب کے لیے آگے بڑھے گا، جو بھی قیام کرے گا، پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس انقلاب کو، اس قیام کو، اس مومنٹ کو بچا لے گا۔ دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وہ کوشش کریں گے ہم پھونکوں سے یہ چراغ بجھا دیں گے اس انقلاب کا، اس قیام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی انقلاب، کوئی قیام، کوئی عمل کو لوگ بجھا دیں، اس چراغ کو، اس لو کو بجھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم اس چراغ کو، اس نور کو کمپلیٹ کریں گے، چاہے مشرکین اور کفار اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ ارادہ پروردگار ہے، اگر ہم اپنے کاموں کو ارادہ پروردگار کے حوالے کر دیں، محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اپنے ہر ایکشن کو اللہ کے حوالے کر دیں، بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کتنی مرتبہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں ہمارا ارادہ کامیاب نہیں ہوتا، ہمارا وہاں ارادہ سکسیسفل نہیں ہوتا۔ کچھ سوچ کے جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ارادہ کر کے جاتے ہیں، وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں حتیٰ بعض ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا ہم نے خدا کو پہچانا ہی ایسے کہ ہمارے ارادے جب ٹوٹ جاتے ہیں سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا میں صرف ہم نہیں ہیں، کوئی اور طاقت بھی ہے جو ہمیں چلا رہی ہے۔ عرفت اللہ بفسق العظائم، خدا کو میں نے پہچانا ہی اسی وقت جب میں نے اپنے ارادے کو ٹوٹتا ہوا دیکھا۔ ساری فیسیلیٹیز ہیں، سارے امکانات ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، میں کام کرنے کے لیے نکلا ہوں، وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ سارے چیزیں ہمارے پاس تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میری حکومت نہیں ہے میرے وجود پر یا میرے روح پر، میرے بدن پر، کسی اور کی بھی حکومت ہے۔ ٹوٹتے ہوئے ارادے، بدلتے ہوئے ارادے، چینج ہوتے ہوئے ارادوں سے پتہ چلتا ہے وہ ہے، وہ ارادہ، یہ کائنات کو وہ چلا رہا ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں پروردگار عالم کہتا ہے اے میرے بندے تیرا ایک ارادہ ہے، میرا ایک ارادہ ہے، تیرا ایک ارادہ، تیری ایک خواہش، میرا ایک ارادہ، میری ایک خواہش۔ تو میرے ارادے کو، میری خواہش کو چھوڑ کر اپنے ارادے، اپنی خواہش کے پیچھے بھاگے گا تو کبھی تو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو وہاں پہنچے گا جہاں میرا ارادہ ہے، تو وہیں پر پہنچے گا جہاں میری خواہش ہے۔ اگر تو اپنے ارادے کو میرے ارادے کے حوالے کر دے تو اپنی خواہش پہ پہنچ جائے گا، تجھے اپنا ارادہ اور اپنا تمنا بھی مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تو اپنے ارادے کو میرے ارادے کے حوالے کر دے۔ جب انسان یوں زندگی گزارتا ہے، وہ جو بھی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بچا لے۔ کبھی کبھار ارادہ ہوتا نہیں ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ مثال دیے بعض احادیث میں، معذرت چاہتا ہوں ہمارے شیخ یاسر صاحب تشریف فرمائے، وہ ہماری اصلاح فرمائیں گے، مسلسل مجلسوں میں آتے رہے، تھینک یو ویری مچ سر۔ تو کبھی کبھار احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی بیوی سے کہا یہاں بیٹھو، میں جاتا ہوں پہاڑ پر، کوہ طور پر، وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، سردی تھی، پہاڑی پر انہوں نے آگ کو دیکھا کہ جاؤں کچھ آگ لے آؤں، فائر لے کر آؤں تاکہ تمہیں گرمی بھی ملے اور ہمیں راستہ بھی نظر آئے، رات کی تاریکی ہے۔ تو گئے پہاڑی پر، کوہ طور پر آگ لینے کے لیے۔ جب آپ نے ہاتھ کو آگے بڑھایا آگ تھوڑی پیچھے چلے گئی، پھر آگے بڑھایا آگ پیچھے چلے گئی۔ کیا چاہیے موسیٰ؟ کہا مجھے آگ چاہیے، کوئی انتظار کر رہی ہے میرا۔ آواز قدرت آئی، یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم آگ لینے کے لیے آئے تھے، اللہ تمہیں نبوت عطا کر رہا ہے، اللہ تمہیں رسالت عطا کر۔ اب ذمہ داری تمہاری، یہاں سے جو درخت طور سے، کوہ طور سے تم جو واپس لوٹو گے صرف آگ لے کر نہیں جاؤ گے، تم ایک ریسپانسبلٹی لے کر جاؤ گے، ذمہ داری لے کر جاؤ گے۔ گئے تھے آگ لینے اور مسئولیت اور ذمہ داری لے کر آئے، سارے دنیا کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ ارادہ کیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ کبھی کبھار ہم کچھ سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، سوچتے کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ ملکہ سبا بلقیس آئی تھی سلیمان کی دربار میں دیکھنے کے لیے حکومت،
محل کیسا ہے، ان کی بادشاہت کیسی ہے، ان کا کنگڈم کیسا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی. دل بدلا، مسلمان ہوئی اور اپنی ساری مملکت کو اس مملکت سے ملا دیا. یعنی سوچا کچھ اور تھا، ارادہ کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور. جب بندہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے حوالے کر دیتا ہے وہ یوں حالات کو بدل دیتا ہے. انقلاب کربلا کی بنیاد میں ارادہ پروردگار ہے. پروردگار، امام نے حسین علیہ السلام نے ہر جگہ پر یہی کہا، یہ میرا ارادہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. یہ میری مشیت اور میرا اختیار نہیں، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے. وہ جس ڈائریکشن میں لے جائے، وہ جہاں لے جائے، جس قافلے کی طرف لے جائے، میں اس قافلے کی طرف جاؤں گا. جب بندہ یوں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس انقلاب کو بچا لیتا ہے. اللہ اس انقلاب کو بچا لیتا. اس وقت میں کہتا ہوں، ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، اس وقت ڈیزرٹ میں، دشت کربلا میں کوئی رپورٹر نہیں تھا ہمارا، کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا، کوئی تصویر لینے والا نہیں تھا، کوئی فلمائز کرنے والا نہیں تھا. اس ریولیوشن کو تاریکی میں، رات کی تاریکی میں، شام غریباں کے موقع پر کون تھا وہاں پر جو رپورٹ لکھتا؟ کون تھا وہاں پر جو ہسٹری لکھتا؟ اس طرح پروردگار عالم نے اس کو ڈیزرٹ سے، اس صحرا سے اس انقلاب کو اٹھایا اور ہر شہر کا انقلاب بنا دیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہوتا ایسا ہی ہے نا، ہر انقلاب کے پیچھے یہی ہوتا ہے. اگر صحیح انقلاب ہو، حق والا انقلاب ہو. آج جو پیغمبر اسلام کی زندگی پر جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام دنیا کے 100 بڑے لیڈرز میں سب سے پہلا نام پیغمبر اسلام کا ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیوں اس نے سلیکٹ کیا سب سے پہلا نام ہمارے نبی کا؟ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلا انسان. اس کے پیچھے راز یہی بتایا گیا ہے. وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، بائیکاٹ تھے، سینکشنز تھے، پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا تھا، ملک بدر کر دیا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. ایک یتیم بچہ جب ابھرتا ہے تو اس کا دین یوں عالمگیر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں تھا، اس نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے حوالے کیا. وہ انقلاب نبوت عالمگیر ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. دشمن چاہے جتنی کوشش کر لے. جی کچھ لوگ گئے ایک آیت اللہ کے پاس قم میں، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے باقی رہ گیا انقلاب، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کس نے پھیلا دیا، کس نے اس کو پروپیگیٹ کیا. تو انہوں نے مثال دی کہ بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مثال، انہوں نے کہا کمرے میں اندھیرا کر دو. کبھی کبھار ہوتا ہی ہے نا، کبھی اللہ انقلاب کو آگے بڑھاتا ہے، کبھی کبھار دشمن بھی ہیلپ کرتے ہیں نیکیاں آگے بڑھ جائیں. دشمنان دین بھی جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر شب ہجرت مارنے کے لیے نہ آتے، یا پیغمبر اسلام کو مکے سے نہ نکالتے، پیغمبر اسلام مدینہ نہ جاتے، شاید اتنا انقلاب عام نہ ہوتا. کبھی کبھار دشمن کی چالاکیاں یا مکاریاں بھی سبب بن جاتی ہیں کہ اچھے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ دشمن کی ہمیشہ جو پابندیاں ہوتی ہیں یہ روکنے کے لیے نہیں، کبھی کبھار آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جو آسمان پر پرندہ اڑتا ہے، اگر ہوائیں تیز چلیں تو وہ پرندہ گھبراتا نہیں ہے. کیوں نہیں گھبراتا ہے؟ جتنی ہوا چلے گی اتنا اوپر جائے گا. وہ ہوائیں اسے نیچے نہیں لے کر آئیں گے، اسے اور آگے بڑھا. کبھی کبھار دشمن بھی سپورٹ کرتا ہے، جانے انجانے میں ہیلپ کرتا ہے کہ چلو، کہتے ہیں نا کہ سانکشن جب لگائے جاتے ہیں تو اندر کی طاقت باہر آتی ہے، اندر کی طاقت باہر آتی ہے. جیسے امام خمینی علیہ الرحمہ کا مشہور جملہ ہے، جب دشمنان نے ایران نے آپ پر سانکشنز لگائے، پابندیاں لگائی، تو آپ نے مسکرا کر کہا، ہمارے لیے سانکشنز لگاؤ گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اگر رمضان میں سانکشنز لگاؤ تو ہم رمضان کے بچے ہیں. جی معلوم ہونا چاہیے ہم رمضان کے بچے ہیں. اگر محرم میں سانکشنز لگائے تو ہم محرم کے بچے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ رمضان کے بچے. ہم بھوک برداشت کرنا بھی جانتے ہیں اور قیام کرنا بھی جانتے ہیں. بھوک برداشت کرنا بھی، کھانا ایک وقت کا چھوڑنا بھی جانتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو قیام کرنا بھی جانتے ہیں. یہ اندر کی طاقت نکل کر آتی ہے جب پابندیاں لگائی جاتی ہیں. تو انہوں نے سوال کیا آیت اللہ سے، یہ کیا ہوا، کیسے بڑھ گیا؟ تو انہوں نے کہا کمرے میں اندھیرا کر دو. انہوں نے کمرے میں اندھیرا کر دیا، بچے میری طرف رہیں گے. کمرے میں اندھیرا کر دیا، کہا ایک ٹارچ لے آؤ، اور ٹارچ لائے گئی اور ان کے ہاتھ میں دی گئی. تو آپ نے ٹارچ کو آن کیا، اوپر سے نور زمین پر ڈالا. انہوں نے ٹارچ کا نور نظر آ رہا تھا، کمرے میں چاروں طرف اندھیرا. تو انہوں نے جو آئے ہوئے تھے سوال کرنے والوں سے، اس آیت اللہ نے کہا اس نور پر ہاتھ رکھو. اور ایک نے ہاتھ رکھا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاتھ نیچے ہو گیا، نور اوپر آ گیا.
بات پہنچ رہی ہے میرے آپ تک؟ کہ دوسرا ہاتھ بھی رکھ دو، انہوں نے دوسرا ہاتھ رکھا تو آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ دونوں ہاتھ نیچے ہو گئے، نور دونوں ہاتھوں کے اوپر آ گیا۔ جتنے لوگ سوال کرنے کے لیے آئے تھے سب سے کہا ہاتھ رکھتے چلے جاؤ، سب لوگ ہاتھ رکھتے گئے، سب کے ہاتھ نیچے ہو گئے، وہ نور اوپر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہی انقلاب کربلا کی کامیابی کی دلیل ہے، جتنا لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، دبانے والے دب گئے، انقلاب کربلا ابھرتا چلا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات پہنچ رہی ہے، جلدی ختم کر دوں گا، گھبرائیے نہیں۔ یہ ارادہ پروردگار، دبانے کی کوشش کی اور وہ دب گئے، نیچے رہ گئے، انقلاب کربلا بلندی تک پہنچ گئے۔ اب اتنی بلندی پر ہیں کہ اب دشمن کا ہاتھ وہاں تک پہنچتا بھی نہیں۔ جب تھا ہاتھ پہنچ رہا تھا تو کوشش کی، نہیں ہو سکا، اب تو بلندی پر ہے، وہاں تو دشمن کا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ تو دوسرا جواب یہ کہ جو بھی کام اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، ایک ہے اللہ کا ارادہ، جو کام اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، on the way of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فی سبیل اللہ، للہ، الاللہ، لحب اللہ، وہ کام باقی رہ جاتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو بھی کام ہم کریں اگر اللہ کے لیے کریں وہ کام باقی رہ جاتا ہے۔ ہم نماز چاہتے ہیں، ہماری نماز باقی رہے، اللہ کے لیے ہو، ہماری خیرات باقی رہے، اللہ کے لیے ہو، اس کمیونٹی میں جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے ہو، وہ کام باقی رہ جاتا ہے۔ وہ نام، وہ کام، وہ ذکر، سب کچھ اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہم ہیں باقی رکھنے کی کوشش کی، ہم لیمیٹڈ ہیں، ہماری طاقت کمزور، ہماری حیات مختصر۔ جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کو باقی رکھنے کے لیے گھر کے دیوار پر پلیٹ میں نام لکھ دیتے ہیں، یہ گھر کس کا ہے گھر، ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں، گھر یہ میرا گھر ہے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، یہ میرا گھر۔ تو کتنے سال باقی رکھیں گے ہم؟ ایک سونامی، ایک طوفان، ایک زلزلہ دیوار کو کھاڑ کر لے جائے گا، سارے گھر کو بہا کر لے جائے گا، وہ پلیٹ بھی نظر نہیں آئے گی، وہ گھر بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ میری طاقت نہیں ہے باقی رکھنے کی۔ تو میں کیا کروں؟ اسی گھر کو، اسی نیکیوں کو، اسی عبادتوں کو اللہ کے لیے بناؤ، تو جب تک نام اللہ کا رہے گا اس وقت تک وہ ذکر، وہ تذکرہ باقی رہے گا۔ جو مثال دی علماء کرام نے یہ کہ ہم قطرہ ہیں، ہم ایک قطرہ ہے، ڈراپ، لیکن اگر وہ قطرہ ساحل پر گر جائے، سی شور پر گرے تو سورج کی گرمی اسے سکھا دے گی، لیکن وہی قطرہ اگر اوشین میں گر جائے، جب تک سمندر رہے گا قطرہ باقی رہے گا۔ انسان اپنے کاموں کو توحید کے سمندر میں ڈال دے، جب تک توحید رہے گی انسان کا کام باقی رہے گا، کوئی سے ختم نہیں کر سکتا، دنیا کی طاقت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ جب قربانی کا دن آیا، پیغمبر اسلام نے کہا اپنی بیوی سے، کسی زوجہ سے کہا قربانی کا گوشت تقسیم کر دینا، قربانی کا گوشت بانٹ دینا۔ نماز ختم ہوئی، آپ واپس آئے اور پوچھا اپنی زوجہ سے کیا ہوا قربانی کے گوشت کا؟ زوجہ نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ گیا، کچھ رہ گیا ہے، لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، سب کچھ گیا، کچھ رہ گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کر کہا جملے کو بدل ڈالو، سب کچھ رہ گیا اور کچھ چلا گیا ہے۔ جو راہ خدا میں چلا جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، بچ جاتا ہے، جو رہ جاتا ہے وہ رہتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تم سمجھتے جو راہ خدا میں خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا؟ نہ پیسہ ختم ہوگا، نہ ایکشن ختم ہوگا، نہ عبادت ختم ہوگی، نہ کوئی بھی انفاق ختم ہوگا۔ جو بھی راہ خدا میں جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ عالم دین نے کہا اے حسین تیرے بارے میں کیا کہوں، تو نے سب کچھ لٹا کر کچھ بھی نہیں کھویا۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، صلوات۔ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اور تیسرا جواب ہے کہ امام کی مظلومیت اور شہادت، مظلومیت اور شہادت کے اندر خود ایسا میسیج موجود ہے جس کو بھی سناؤ وہ حسین کا عاشق بن جائے گا۔ امام کی مظلومیت اور شہادت، سیکریفائس، جس کو بھی آپ سنائیے وہ حسین کا طرفدار بن جائے گا۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے لیڈرز
گزرے ہیں یا آنے والے ہیں، ان سے اگر سوال کریں گے آپ نے انقلاب کا طریقہ، انقلاب کا انداز، انقلاب کا لیسن کس سے سیکھا، کہاں سے سیکھا، ان کا ایک جملہ ضرور ملے گا، ہم نے حسین سے سیکھا کیسے قیام کیا جاتا ہے، حسین سے سیکھا کیسے انقلاب لایا جاتا ہے۔ گویا دنیا کے ہر انقلاب کی بسم اللہ کا نام ہے انقلاب کربلا۔ ہر انقلاب کی بسم اللہ ہے۔ کوئی مسلمان ہو، غیر مسلمانوں سے پوچھیے، جس نے بھی انقلاب کربلا کو پڑھا اس نے کہا میں نے اس سے سیکھا ہے کیسے خالی ہاتھ، کیسے پانی کے بغیر، کیسے بڑے لشکر کے بغیر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ مظلومیت میں، یہ شہادت میں وہ اثر ہے کہ وہ انقلاب باقی رہ جائے۔ اور جو چوتھی چیز ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ، انقلاب کربلا کے بعد جو لوگ انقلاب کے ساتھ رہے انہوں نے اس انقلاب کو اور انقلاب کے میسیج کو زمین پر رہنے نہیں دیا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی عالم دین کا، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو کربلا کا پیام کربلا ہی میں رہ جاتا۔ آنان کے رفتن کار حسینی کردن، آنان کے ماندن کار زینبی کنن۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگوں کی قربانی کا موقع ملا، انہوں نے جان قربانی دے دی، اور جو رہ گئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے زینبی کام کریں، کربلا کے میسیج کو پہنچائیں۔ زینب کبریٰ نے، عام طور سے عورتیں عاطفے والی ہوتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے، شہادت کے مناظر، وہ شہداء کے لاشیں دیکھنے کے بعد دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بیویاں روتے روتے کربلا ہی میں مر جائیں گی، کہ روتے روتے وہیں پر۔ یہ ظالم کا منصوبہ یہی تھا کہ وہ عورتوں کو یوں ٹارچر کرے۔ جنازوں پر گھوڑے دوڑانے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کے بعد سر تن سے جدا ہو جانے کے بعد کچھ تھا ہی ظلم ڈھانے کے لیے۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ عورتیں وہاں روتی رہیں، پیٹتی رہیں اور دہائی دیتی رہیں، ٹارچر کیا گیا تاکہ وہیں پر وہ رہ جائیں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ حسین کی پلاننگ دیکھیے گا، حسین کی تدبیر دیکھیے، حسین کی بصیرت دیکھیے۔ حسین زینب و کلثوم کو لے گئے اور انہوں نے اس انقلاب کے پیغام کو صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس انقلاب کے میسیج کو اٹھایا۔ کوفے سے شام، شام سے مدینہ، اس انقلاب کے میسیج کو پہنچایا۔ کبھی خطبوں کے ذریعے، کبھی تقریروں کے ذریعے، کبھی حدیثوں کے ذریعے، کبھی عزاداری کا فرش بچھا کر، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے حسین کے میسیج کو پہنچایا۔ کہیں بھی سستی نہیں دکھائی، کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں۔ یا بقول کسی شاعر نے کہا، یزید کے دربار میں جب یزید ہارتا ہوا نظر آیا تو سید سجاد نے مخاطب کر کے یزید سے کہا، یزید کیا ہو گیا؟ میں تو 2000 کلومیٹر چل کر آیا ہوں، تھکا نہیں؟ تو بیٹھے بیٹھے تھک گیا؟ جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ میں 2000 کلومیٹر چل کر آیا ہوں، تھکاوٹ میرے بدن میں نہیں ہے، تو بیٹھے بیٹھے تھک گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حق جو انسان کو طاقت عطا کرتی ہے، اس حق کے سائے میں وہ پیغام پہنچانے کے اس قابل ہو گیا کہ ظالم کے دربار میں جا کر زینب کبریٰ نے کہا، تو کوشش کر لے، تو تلاش کر لے، پلان بنا لے، منصوبہ بندی کر لے، کچھ بھی کر لے، لا تمحو ذکرنا، یاد رکھ یزید، تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے ذکر کو، یہ چیلنج تھا زینب کبریٰ کا، تو مٹا نہیں سکتا۔ اور کوششیں کی، ایسا نہیں کہ کوششیں نہیں کی، بس ظالم بادشاہ جو آئے، ظالم کنگز جو آئے، انہوں نے کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، قبر کو مسمار کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ انقلاب یوں ہی بڑھتا گیا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں میرے عزیز دوستوں کی خدمت میں، اس جماعت کے ممبران کی خدمت میں، چیئرمین کی خدمت میں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس انقلاب کے پیغام کو آگے بڑھانے میں عزاداری نے اہم رول ادا کیا ہے۔ بانیان مجلس، ادارے، انجمن، کمیٹیز، جماعتوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے آرگنائز کیا، پروگرامز کو آرگنائز کیا، فرش عزا کو بچھایا، لوگوں کو انوائٹ کیا، بلایا، نیاز کا اہتمام، لوگوں کا جمع ہونا، مظلوم امام کو یاد کرنا، اس کے سائے میں عزاداری کو رونقیں ملی ہیں۔ عزاداری آگے بڑھی ہے، بزرگان دین، ہمارے اجداد نے، بزرگوں نے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر چلیے
4 گھرانے ہمارے جمع ہو جاتے، مسلمان کی اکثریت ہے. بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، مائنارٹیز میں ہے اور مائنارٹیز میں ہے، پرسنٹیج میں نہیں آتے. وہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی علم نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی سبیل نظر آئے گی، کوئی نہ کوئی یا حسین کہتا ہوا نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا. یہ پانی بانٹتا ہوا نظر آئے گا، کوئی پانی پیتا ہوا یا حسین کہتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ انہوں نے آرگنائزرز نے، بانیان نے، جماعتوں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس محنت کا صلہ وہ دیکھیں گے. ان کی ذمہ داری، اس میں سستی نہ آنے پائے. ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ امانت جو زینب کبریٰ نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہے، اس امانت کو ہم نیکسٹ جنریشن تک یوں ہی پہنچا دیں. وہ لیں اس عزاداری کو، اور عزاداری کو سینہ بہ سینہ، شانہ بہ شانہ، دست بہ دست، زبان بہ زبان، یہ آنسوؤں کا قافلہ چلتا رہے، چلتا رہے. ہر چیز میں کمی آ جائے، میں کہتا ہوں ہر چیز میں کمی آ جائے. یہ جو 2 گھر ہیں نا، ایک گھر اس طرف ہے، ایک گھر اس طرف بنایا آپ نے. ایک اللہ کا گھر، ایک حسین کا گھر. ان 2 گھروں کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، کبھی تنہا نہ چھوڑنا، ان کو اکیلا نہ چھوڑنا. وہاں سے ہمیں طاقتیں ملتی ہیں، وہاں سے ہمیں انرجی ملتی ہے، وہاں سے ہمیں قوت ملتی ہے. اگر مجالس کا پروگرام ہوتا ہو جماعت کی طرف سے ہر شب جمعہ یا صبح جمعہ، اس پروگرام میں ضرور آئیے گا. چاہے جتنا بھی آپ کے پاس کام ہو، بزی ہو، جماعت کے پروگرام میں آئیے. جماعت والوں کو طاقت ملتی ہے نہیں، یہ جماعت والے نہیں آج رہیں گے کل بدل جائیں گے. اصل جو ہے وہ ہم کو طاقت ملتی ہے اس سے. یہ مرکز ہے طاقت کا. ایک اگر بالخدا نہ خواستہ جماعت میں کوئی پروگرام نہ ہو تو ہفتے میں ایک شب جمعہ یا صبح جمعہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس آرگنائز کیجیے گا. نماز کے بعد، کھانے سے پہلے 4 بچے، ہسبینڈ اینڈ وائف یا ماں باپ جمع ہو جائیں، ایک چھوٹا سا سلام، چند قرآن کی آیتوں کی تفسیر، چند حدیثوں کی تفسیر، ایک نوحہ، چند آنسو آنکھ سے نکل جائے. حسین کے نام میں بڑی مظلومیت ہے. یہ نام انسان کو دین پر باقی رکھے گا، یہ نام ہمارے گھروں کو جوڑ کر رکھے گا. اپنی بہن سے کہیے ایک چھوٹا سا سلام پڑھے، اپنے بچے سے کہیے ایک چھوٹا سا نوحہ پڑھے. جہاں پر یا حسین کی صدا آتی ہے نا، اس گھر کبھی ویران نہیں ہوتا ہے، کبھی برباد نہیں ہوتا ہے. متوکل نے کئی شیعوں کو مار دیا، کئی عزاداروں کو قتل کر دیا، کئی مسلمانوں کو جو حسین کا نام لیتے تھے کہ زیارت کے لیے جاتے تھے قتل کر دیا. ظالم بادشاہ گزرا ہے، لیکن جب وہ سانس لے رہا ہے اطمینان کا، آج میں نے کئی عزاداروں کو مار دیا، کئی زائروں کو مار دیا، اب کوئی میرے شہر میں ماتم کرنے والا نہیں، محرم منانے والا نہیں. یہ سوچ کر جب وہ شکار کے لیے جنگل گیا تو جنگل میں ایک غار، ایک کیف کے قریب کھڑا ہو گیا سستانے کے لیے. تو اس غار کے اندر سے آواز آ رہی تھی، یا حسین، یا حسین، یا حسین. جب وہ غار کے اندر داخل ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ بوڑھی ماں اپنے 2 بچوں کو اپنے کنارے بٹھائے بچوں کو ماتم سکھا رہی تھی. بچوں کہو یا حسین، یا حسین، یا حسین. یہ دشمن کا جملہ ہے، یہ دشمن کا جملہ ہے کہ خدا کی قسم ہم اس نام کو ختم نہیں کر سکتے، اس نام کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں ختم کر سکتے ہیں؟ یہ نواسہ رسول ہے، یہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے، یہ فرزند علی ہے، جس نے قیام کیا دین کے لیے، حق کے لیے. اس کا انقلاب باقی رہے گا. معذرت چاہتا ہوں میرا عزیزو، بڑا وقت میں نے لے لیا آپ کا ان 10 دنوں میں، بڑا دماغ بھی آپ کا کھایا ہے. جماعت والوں کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے بلا لیا، بھولے اور چوکے بلا لیا ہے تو آپ نے برداشت بھی کر لیا. ممبر پہ بیٹھنے والے سے کافی غلطیاں ہوتی ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں، کبھی ٹائم کم لے لیتے ہیں. تو میں آپ سے بستہ گزارش کرتا ہوں معاف کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. زندہ رہیں، سلامت رہیں، تندرست رہیں، دین کے راستے پر ثابت قدم رہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیارت مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا، کاظمین و سامرہ اور مشہد مقدسہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ ساتھ چلیں گے، مزہ آئے گا. ساتھ چلیں گے، حج پر بھی مزہ آئے گا، عمرے پر بھی مزہ آئے گا، مدینے کی زیارتوں میں مزہ آئے گا، کربلا کی زیارتوں میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، ایمان تازہ ہوگا، بیٹری چارج ہوگی، تو پھر زندگی گزارنے کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے. اللہ ہم سب سے، آپ سے، میری ماں بہنوں سے، جو والنٹیئرز سے
سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزاداری جو مختصر ہم نے انجام دی، اللہ شہزادی کے صدقے میں قبول کرے۔ بی بی ہم رونے کا حق ادا نہیں کر پائے، ہماری زندگی ہے، مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، ماتم کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، فرش عزا کا حق ادا نہیں کیا، لیکن وہ کریم گھرانہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی کون سی ادا شہزادی کو پسند آ گئی ہو، بنت رسول کو پسند آئی، ہمیں نہیں معلوم، کون سا کردار اس کا انہوں نے پسند کر لیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ قبول کر لیتے ہیں۔ امام حسین نے قافلے والے کے سردار سے کہا تھا جب جانا واپس زیارت کے بعد، جو آتا تھا میری روزے میں نوحہ پڑھنے کے لیے، وہ اس سال نہیں آیا، اس کو کہہ دینا حسین نے تجھے سلام سنایا ہے۔ وہ نہیں آیا، چھوٹا کام ہے نوحہ پڑھنا، کیا کام ہے جی۔ کل محفل عباس کی مجلس میں نے کہا تھا، ایک زائر پہنچا تھا، اسے زیارت پڑھنی نہیں آتی تھی، جملے ہوتا نا عربی پڑھتے ہیں ہم لوگ روزے میں جا کر گھنٹوں بعض لوگ عربی پڑھتے ہیں، دیکھا اس نے کوئی پڑھانے والا اور کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اس نے گیا امام کے روزے میں جانے کے بعد کہا اے حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ خدا حافظ، اے حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ خدا حافظ، گیا اور سو گیا، گیا اور سو گیا۔ خواب میں امام حسین علیہ السلام نے قافلے کے کاروان کے سردار سے کہا، اس تمہارے سپاہی سے کہہ دو، تمہارے قافلے میں شریک ہونے والے سے کہہ دو اس کی زیارت قبول ہو گئی۔ ایک سلام جو اس نے کیا تھا اس کی زیارت ہم نے قبول کی، پتہ نہیں کس کا سلام، کس کا نوحہ، کس کا ماتم قبول ہو جائے اور کس کو نجات مل جائے، کس کی زندگی بدل جائے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے قیام کیا تھا لوگوں کی نجات اور لوگوں کی کامیابی کے لیے۔ السلام علیکہ یا مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، اے ہدایت کے چراغ تجھ پر ہمارا سلام، اے کشتی نجات تجھ پر ہمارا سلام، تو کربلا کے دشت میں سو گیا۔ عصر عاشور تک زینب کو یہ ڈھارس تھی کہ حسین جیسا بھائی اس کا بھائی ہے، لیکن جب شام غریبہ آئی زینب تنہا رہ گئی، زینب اکیلی رہ گئی۔ دشوار ہے کہ کربلا کے بعد مصائب کو برداشت کریں۔ علماء کرام کے درمیان ڈسکشن ہے کہ شہادت بڑی مصیبت ہے یا اسارت بڑی مصیبت ہے۔ شہادت بڑی مصیبت ہے یا اسارت، جان دینا بڑی مصیبت ہے یا اسیر ہو جانا۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت سے بڑھ کر مصیبت ہے اسارت کی۔ شہید ایک مرتبہ جان دیتا ہے، لیکن اسیر کو ہر لمحہ جان دینا پڑتا ہے، ہر قدم پر جان دینا پڑتا ہے۔ حسین نے خداحافظی کا جو انداز کیا تھا زینب کبریٰ کے ساتھ، اپنی غربت بتائی تھی، زینب کبریٰ نے اسی انداز میں حسین کے بدن سے خداحافظی کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ زیارت کی مجلس ہے نا، زینب زیارت کرنے جا رہی ہے حسین کی، ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تمام امکانات فراہم ہوتے ہیں، روزہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کائنات کی پہلی زائرہ ہے زینب جو اپنے بھائی کے بدن کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا تھا بھیا میں جا رہی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا بھیا تیرا قافلہ الگ ہے، میرا قافلہ الگ ہے، بھیا تیرے قافلے میں اکبر تھے، میرے قافلے میں سکینہ، بھیا تیرے قافلے میں جو مرد تھے سب کے ہاتھ کھلے تھے، بھیا جو میرے قافلے میں عورتیں ہیں سب کے ہاتھ بندھے ہو گئے ہیں، بھیا تیرے قافلے میں جتنے مرد تھے سب کے سروں پر عمامے تھے، لیکن میرے قافلے میں جتنی عورتیں ہیں سب کی چادریں چھینی گئی، بھیا روتے ہوئے بچے میرے ساتھ، روتی ہوئی بیوائیں میرے ساتھ، اسیر ہیں، غریب ہیں، کن لوگوں کو میں لے کر جا رہی ہوں، بھیا بہت فرق ہے بھیا تیرے قافلے میں اور میرے قافلے میں۔ زینب کبریٰ نے کہا شمر ہمیں اس راستے سے لے جانا جس راستے میں شہداء کے لاشیں نہ ہوں۔ پتہ ہے زینب کون ہے؟ زینب نے عقد نکاح کے بعد 3 دن تک امام سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ امام زینب کبریٰ کے گھر پہنچ گئے، دیکھا کہ سورج کا نور زینب کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ امام نے اپنی کمر کو جھکایا، آسرا کیا تھا کہ نور زینب کو تکلیف نہ دے۔ جب زینب کی آنکھ کھلی تو دیکھا حسین کھڑے، بھیا آپ
تو امام نے کہا سورج کا نور تمہیں تکلیف دے رہا تھا، بھائی کو گوارا نہیں ہوا کہ سورج کا نور تمہیں اذیت پہنچائے۔ عجب نہیں زینب کی نگاہ میں وہ واقعہ رہا ہو کہ جو سورج کا نور میرے چہرے پر پڑنے نہیں دے رہا تھا، آج اس کا بدل کربلا کی زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا تو یہی کہا تھا نا، بھیا مجھے معاف کرنا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن بھیا میں تمہیں کفن نہ دے سکی، لیکن غربت سنیں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اگر سر پر چادر ہوتی تو تیرے بدل پر ڈال دیتی، ظالموں نے چادروں کو چھین لیا۔ ایک خطاب زینب نے حسین کے بدن سے کیا، ایک خطاب مدینے کا رخ کر کے کہا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، حسین کے بدن پر جو پتھر تھے ان کو ہٹایا، جگہ جگہ سے حسین کا بدن زخموں سے چور تھا، 313 زخم حسین کے بدن پر لگے ہوئے تھے۔ زینب نے حسین کا رخ کیا، کہا بھیا کیا تم ہی حسین ہو جس حسین کو میں نے دیکھا تھا اس کے بدن پر کوئی زخم نہ تھا، یہ حسین جس کا بدن زخموں سے چور ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، رسول اسلام کو سلام کیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ هذا الحسین مرمل بالدماء ومقطع العادہ۔ آخری جملات مصائب کے بہت گریہ آپ نے کر لیا، بس اپنی توجہات کو لے جائیے کربلا کی طرف۔ زینب نے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، آئیے جس حسین کو آپ نے مدینے میں دیکھا تھا وہ حسین اور ہے جو کربلا کے مقتل میں پڑا ہوا ہے، اس حسین کی حالت کیا ہے؟ مرمل بالدماء، خون سے بھرا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا، کسی نے انگلیاں کاٹ لی۔ آئیے رسول اللہ اس حسین کو دیکھیے۔ جب زینب مرثیہ پڑھ رہی تھی عزادارو، ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑی، چہرہ زرد ہو چکا تھا، قریب تھا کہ روح پرواز ہو جاتی۔ زینب آگے بڑھی، جھنجھوڑا، اے بیٹا تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ارے مردوں میں سوائے تمہارے ہمارا کوئی نہیں ہے بیٹا۔ پتا ہے سید سجاد نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں میری یہ حالت نہ ہو تو پھر کیا ہو، جوان بیٹا ہے، باپ کا لاشا، ارے بے گوروں کمر پڑا ہے، ارے کوئی